اگر ہم کہیں کہ سنگل ہینڈڈلی مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ سولر پالیسی کی ریویو کے ایشو کو اٹھایا ہے، اس کی وجہ سے فی الحال لگتا ہے کہ اس کو آن ہولڈ ڈالا گیا ہے، تو یہ جو ایک افیکٹو اگر ہم کہیں کہ اپوزیشن کیسی ہوتی ہے وہ غالباً ایسی ہی ہوتی ہے۔ مفتاح صاحب اب فی الحال تو وزیر اعظم صاحب نے کہا اس کو ریویو کریں گے، ابھی ادھر تو آپ مطمئن ہیں نا، لیکن ریویو کیسے کریں گے، کتنا کا ریویو کریں گے؟ کیونکہ لغاری صاحب تو بڑے آ کر اس کو اگریسولی اور کنونسنگلی حکومت کی پالیسی کو ڈیفینڈ بھی کرتے رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ صرف پریشر کی وجہ سے ہولڈ کیا جا رہا ہے یا واقعی کوئی ریویو بھی آگے ہوگا اس پہ؟ دیکھیے فار ناؤ تو پاکستانی لوگوں کی جو جیب پہ حکومت ایک اور حملہ کر رہی تھی اس کو ہم نے ٹال دیا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ اب حکومت کو اپنی پوری پاور پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے۔ جب ان کو وہ 1269 گیگا واٹ آورز بڑے بوجھ لگ رہے تھے عوام سے جو خرید رہے تھے وہ لوگ، تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جو 22,000 گیگا واٹ آورز آپ ضائع کر دیتے ہیں اس کو بھی اس طرح کنسیڈر کر لیں کہ وہ بھی شاید بوجھ ہوں۔ اگر آپ کو 27 روپے میں خریدنا سولر مہنگا لگ رہا ہے تو پھر یہ بھی بتا دیجیے کہ جو 50 روپے میں آپ سولر خرید رہے ہیں گرین انرجی سے اور کرسٹ انرجی سے وہ کیوں مہنگا نہیں لگ رہا، اور جو 30 روپے میں آپ قائد اعظم سولر سے خرید رہے ہیں جو شہباز شریف صاحب نے خود لگایا تھا کافی عرصے پہلے، تو وہ کیوں نہیں مہنگا لگ رہا؟ اور وہ بھی اس وقت لگایا تھا جب سب سے مہنگا ہوتا تھا سولر پاور اور سولر کی قیمتیں کم تھی، تو وہ صرف اپنی جے کار کرنے کے لیے لگایا تھا، جب سب کو پتا تھی پوری پنجاب کی بیوروکریسی نے اس کو اپوز کیا تھا اس وقت۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے غلط فیصلے فرمائیں اور اس کے بعد عوام اس کا بوجھ بھرے، اور جب بھی حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہو تو حکومت جو ہے وہ کوئی اور راستہ نہ دیکھے، چاہے وہ ٹیکسز میں ہو، بجلی اور گیس کے نرخ میں ہو، کوئی بھی چیز ہو، بوجھ عوام پہ ڈلتا ہے کہ بھائی آپ نے کوئی خرچے کم نہیں کرے۔ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا کہ ڈیفیسٹ کم کریں تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ٹیکس بڑھا دیتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے کہا سرکولر ڈیٹ کم کریں، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم بجلی کی نرخ بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے کچھ بہتری لائے، آپ نے کہیں پہ کاسٹ بچائی، آپ نے کچھ پیسے کہیں بچانے کی کوشش کری، آپ نجکاری کی طرف گئے۔ اور جو سولر کی پالیسی ہے وہ تو پرائم منسٹر صاحب 3 سال سے اس طرح پرسیو کر رہے تھے کہ وہی ایک سلوشن ہے، بلکہ ان کے خود 3 مہینے پہلے کے الفاظ ہیں کہ سولر کے علاوہ کوئی سلوشن نہ لے کے آؤ میرے پاس، کہ ہم کو امپورٹڈ ایندھن پہ نہیں لگانا ہے، اور امپورٹڈ ایندھن پہ لگی ہوئی تو مافیا کی وجہ سے لگی ہے۔ پھر 3 مہینے بعد آپ یکسر پالیسی چینج کریں اور کہیں کہ ہم نے پالیسی چینج نہیں کری، تو پھر مجھ جیسے لوگ پھر تھوڑی سی آواز تو اٹھائیں گے نا مڈل کلاس لوگوں کے لیے کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ رانا احسان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ پالیسی سازی ایک بڑا واسٹ ٹاپک ہے، اس کے اندر کنسلٹیشن ہوتی ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جاتا ہے، اور پھر ایک پالیسی بنتی ہے، وہ اگلے 10 سال 15 سال 20 سال، جو میری لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے اگر آپ اسٹرکچرل پالیسیز بنا رہے ہیں انرجی کو لے کر، وہ اتنی لانگ ٹرم آپ کی پلاننگ ہوا کرتی ہے۔ ادھر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پالیسی بنتی ہے انتخابات سے پہلے، سولر پالیسی کے حوالے سے کیٹیگوریکلی پرومس کیا جاتا ہے کہ بجلی کی قیمت کم ہوگی، سب کو سولر پینل ملیں گے، پھر لوگ سولر پینل لگوا لیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہم پالیسی چینج کر رہے ہیں نیٹ میٹرنگ گروس میٹرنگ کی۔ کہیں ایک طرف آپ لوگ کے فیصلہ سازی کے اندر کمزوری کیا ہے کہ پالیسی بنا کیوں نہیں پا رہے؟ پہلے اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، پھر یو ٹرن لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ریویو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو پرائم منسٹر نے ہمیشہ انسینٹیوائز کیا ہے سولر کو، اور اسی وجہ سے جہاں بہت ساری چیزوں پہ ٹیکس لگ گیا وہاں سولر کے اوپر کوئی سیل ٹیکس اس کی امپورٹ پہ نہیں لگایا، اور وہ وہی وجہ تھی کہ اس کو ہم نے انکریج کرنا ہے۔ اور پاکستان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سولر ریولوشن سے پاکستان گزر رہا ہے، جہاں 8 سے 12,000 میگا واٹ کے درمیان جو ہیں سولر پینلز جو ہیں وہ امپورٹ ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں 2-3 چیزیں کلیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو بات یہ کی گئی کہ آج بھی ہم کچھ آئی پی پی پہ کے ماڈل پہ جو سولر پارکس لگے ہوئے ہیں ان کو ہم کچھ 30 سے یا 50 روپے کے درمیان میں ان کے جو ریٹس ہیں اور ان کو وہ ہم دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے جو گھریلو صارفین نے سولر لگائے ہیں، کیونکہ جب وہ پلانٹس لگے تھے تو تب سولر کی پر میگا واٹ کاسٹ جو ہے وہ $1.5 ملین تک تھی، آج وہ کاسٹ $0.3 ملین پر میگا واٹ پہ آ گئی ہے۔ تو اس وقت کی جو اس کی لیولائزڈ کاسٹ بنتی تھی وہ 14 سینٹ بنتی تھی، اور آبویسلی جو آئی پی پی موڈ ہوتا ہے اس میں فورن لونز ہوتے ہیں، آپ کے سوورن کانٹریکٹس ہوتے ہیں، تو وہ اس کے مطابق چلتے ہیں۔ جبکہ
اس طرح کی کاسٹنگ جو ہے کیپیسٹی پیمنٹس اور یہ فورن فائنانسنگ جو ہے ایک گھریلو صارفین کو نہیں پڑتی. ایک تو یہ فرق آ گیا. تو اٹ از ناٹ اے کمپیریزن جس کو آپ کہیں گے کہ ان کو مل رہا ہے تو ان کو کیوں نہیں مل رہا. اور دیکھیں حکومت جو ہے وہ ہر جگہ سے کوشش کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف سولر صارفین کے اوپر ہی کوئی مائکروسکوپکلی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں ان کو ہم نے ریوائز کیا. ہم ڈسکوز کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم ٹرانسمیشن لائنز میں ایکسپینشن کر رہے ہیں. تو جہاں جہاں سے سیونگ ہو سکتی ہے ہم کر رہے ہیں. اور یہ بھی جو پالیسی دیکھیں ابھی تو اس کا یہ سٹیٹس ہے کہ ای سی سی سے اپروول ہو چکا تھا, لیکن کیبنٹ کے اندر پرائم منسٹر کی یہ ڈائریکشنز ہیں کہ آپ مزید اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کر کے اس کو فائنل شکل لے. تو پھر یہ تو ایڈمیشن ہے نا رانا صاحب کہ پہلے کنسلٹیشن کر کے آپ کی فائنل پالیسی نہیں تھی, کچا پکا کام کیا, پھر شور ہوا, اس کو آپ دوبارہ ریوائز کر رہے ہیں. تو یہ دکھا رہے ہیں نا کہ آپ کی پالیسی سازی میں کیا اسٹرینتھ ہے کہ آپ پکی پالیسی نہیں بنا رہے, بار بار اس کو ریویو کر رہے ہیں. دیکھیں جو پاور منسٹری کا جو موقف ہے, جو کہ وہ بہتر اپنا موقف دے سکتے ہیں بہرحال, کیونکہ میں تو پاور منسٹری کو اسپیسیفکلی نہیں دیکھ رہا, لیکن اگر اس کے موقف کی بات کی جائے تو اس کی جو لاجک ہے اس کو کے اندر بالکل سینس بنتی ہے. کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنے صارفین ایز اے پرسنٹیج سولر پہ 4 کروڑ کے قریب ٹوٹل صارفین ہیں جو سولر پہ کنورٹ ہوئے ہیں. وہ 2.25 یا 2.5 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ صارفین سولر پہ گئے ہیں. تو دیکھیں ان کو جو آپ نے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اوور آل پر میگا واٹ کاسٹ نیچے آ گئی ہے اور پچھلے 2 سالوں کے اندر ہوا ہے. تو آبویسلی آپ کو جہاں اتنی بڑی ایک ریمارکیبل شفٹ ہوا ہے سولر کی کاسٹنگ کے اندر, تو آپ نے اس کے ریٹرن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ آپ کا کس طریقے سے آپ پے بیک وہ اس کے جو سولر انسٹال کر رہا ہے اس کو کر رہے ہیں, اور اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ باقی صارفین پہ تو نہیں آ رہا جو باقی 4 کروڑ صارفین ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پالیسی کو ریوائز کیا گیا. ابھی بھی جو پالیسی نئی بنائی گئی تھی جو کہ ابھی ریویو میں ہے, اس کے اندر جو پے بیک تھا وہ 1.25 سال 1.5 سال سے 3 سال پہ چلا گیا تھا یا 3.5 سال پہ چلا گیا تھا, جو کہ بڑا اچھا پے بیک ہے آج بھی. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ سولر پہ لوگوں کو سیونگ نہیں ہوگی یا جنہوں نے انویسٹمنٹ کی اس کا نقصان ہو گیا, ان کو آج بھی بچت مل رہی تھی. اور یہ تو صرف جو ایکسپورٹ کے یونٹس ہیں, جو اضافی یونٹ وہ بناتے ہیں, کیونکہ وہ آپ نے ایک وہ پرائسنگ میکینزم کو ریوائز کیا اور جو امپیکٹ نیگیٹو امپیکٹ جو نان سولر کنزیومرز کو پڑا تھا اس کو بھی آپ نے کیٹر کیا, تو یہ پالیسی بنائی گئی. بہرحال یہ فردر ڈیلیبریشن ابھی یہ ریویو ہوگی. مفتاح صاحب پاور منسٹری کے جو یہ ممکنہ طور پہ میں یہ نہیں ہم اس کو کہہ سکتے کہ وہ پالیسی بالکل ریورسل ہو جائے گا اور یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس کو فردر کنسلٹیشن کی جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ کہ پالیسی کے اندر ریویو کی گنجائش ہے. یہ پالیسی جو تھی اگر پہلے فل پروف ہوتی یا اس کا ہوم ورک ہوتا تو ریویو کی گنجائش آپ کے اپنے پرائم منسٹر سمجھتے کہ نہیں ہونی چاہیے. پرائم منسٹر آپ کا یہ سمجھنا کہ اس کو ریویو کی ضرورت کرتا ہے کہ پالیسی فلاڈ ہے کہیں نہ کہیں. دیکھیں بہت پرفیکٹ پالیسی بھی دوبارہ ریویو کی جا سکتی ہے, تو یہ جو ہے اٹ از اے ڈیبیٹیبل تھنگ.